میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی قابل تعظیم و تکریم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع اور 13ویں پارے کے مجموعی طور پر 16ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے اس اسلوب کو دیکھیے تو یہاں پر اس صورتحال کا بیان ہے کہ جب اہل جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اہل جہنم جب اپنی اس حالت پر افسوس کا اظہار کریں گے تو شیطان ان سے گفتگو کرے گا، اور وہ شیطان پر لعنت ڈالیں گے کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا، تو نے ہمیں اس راستے پر چلایا، اگر تو نہ چلاتا تو ہم یقیناً اہل جنت سے ہوتے۔ اب اس اعتراض کے بعد شیطان ان کو جواب کیا دے رہا ہے اور ان کے ساتھ مخاطب کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ کہ سیدھا راستہ میرے نبیوں کا ہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، یعنی میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں مبتلا رکھا، تم سے گناہ کرواتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، یا تمہیں شرک میں مبتلا کر کے رکھا۔ تم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے، اور اپنے تائیں تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا زُیّنَ لِلْکَافِرِینَ اعمال، اللہ نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دی۔ وہ اپنے اس زوم کے اندر تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کا جو راستہ ہے یہی صحیح راستہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تم پر زور نہیں تھا، یعنی میں تمہیں زبردستی تو اس طرف نہیں لایا، میں صرف تمہارے دل میں خیال اور وسوسہ اور داعیہ پیدا کرتا تھا۔ اس خیال، وسوسے اور داعیہ کے بعد تم خود اسی راستے پر چل پڑتے تھے۔ اہل ایمان ان وسوسوں کو جھٹلا دیتے تھے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن تم نے ان وسوسوں کو قبول کیا اور اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد ہی ان وسوسوں پر رکھی۔ لہٰذا مجھے آج کسی قسم کی ملامت نہ دو، میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے
قبول کر کر اس راستے پر چلنا تمہارا اپنا کام تھا، وہ تمہارے اپنے اختیار میں تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، آج خود کو ملامت کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی اور عقل سے اچھائی برائی کی تمیز کرنے کا تم میں اختیار بھی تھا، ملکہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے، علماء نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کوششیں جاری رکھیں، لیکن تم نے قبول نہ کی۔ اور جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہاں پر ایک گفتگو جو اہم ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ شیطان اگرچہ ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں بتوں کے لیے اعتقاد پیدا کرنا شیطان ہی کی طرف سے تھا۔ دور جاہلیت میں بتوں سے جو آوازیں آتی تھیں جن سے ان بت پرستوں کا یقین اور محکم ہوتا تھا کہ بت ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہمیں مشورے دیتے ہیں، تو یہ سب کام شیطان کے ایما سے ہی ہوئے۔ اس لیے جتنے گناہگار وہ ٹھہرے اتنا ہی گناہگار یہ بھی ٹھہرا، کیونکہ یہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا تھا کہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر کسی نے کسی شخص کو برے کام پر لگایا تو لگانے والے کو بھی برابر کا گناہ پہنچے گا، جیسا کہ نیکی کے کام پر لگانے والے کو برابر کا اجر پہنچتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے اگر کسی کو برے کام کی طرف چلایا تو اس کو اتنا ہی وبال پہنچے گا۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اسی آیت مبارکہ سے متعلق۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اپنی شفاعت کے لیے آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں میری طرف بھیجیں گے اور مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ جب میں اپنی مجلس سے اٹھوں گا تو اس قدر خوشبو آئے گی کہ جس سے بہتر خوشبو کسی نے نہ سونگھی ہو۔ تب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے سارے وجود کو نورانی بنا دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر کفار کیا کہیں گے؟ مومنوں کو تو ان کا شفیع مل گیا، اب ہماری شفاعت کون کرے گا؟ وہ شیطان کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کے کہنے پر ہم نے کفر کیا؟ تو شیطان کے پاس جا کر طلب شفاعت کریں گے، اور شیطان جب اپنی مجلس سے اٹھے گا تو ایسی بدبو پھیلے گی کہ جیسی بری بدبو کسی نے کبھی سونگھی نہ ہو۔ تب شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اس کے بعد ہے ما قان لی علیکم من سلطان، کہ مجھے تم پر اختیار نہ تھا۔ امام راضی نے یہاں پر ایک دلیل اس آیت سے یہ پکڑی ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین، یہ انسان پر تصرف نہیں کر سکتے، انسان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جو ایک عارضہ ہے کہ کسی انسان کے جسم میں جن سرائیت کر کے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کوئی طبعی عارضہ ہے، اس سے جنات کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ شیطان انسان کے حواس پر تسلط جما لیتا ہے، اس کو حواس باختہ کر دیتا ہے اور اس کے جسم پر اپنے اثرات بھی چھوڑتا ہے۔ اس کے سلسلے میں پہلی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 275 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے چھو کر اپنے اثر سے اس کو دیوانہ یا پاگل کر دیا ہو۔ یہاں دیکھیے کہ شیطان کے اثر کا خود اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ شیطان کے اثر سے کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، وہ حواس باختہ ہو جائے، اس کے حواس پر یہ مسلط ہو جائے۔ اور سنن نسائی کتاب الاستعاذہ میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے موت کے وقت مخبوط الحواس کر دے۔ شیطان
مخبوط الحواس کر دے، میں یا اللہ اس کے شر سے بوقت موت تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نو مولود بچے کو شیطان مس کرتا ہے جس سے وہ روتا ہے، ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کے۔ دیکھیں یہاں پر بھی شیطان کے اثر کا ذکر ہے کہ وہ انسان کے جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور چوتھی دلیل بھی ہے، ترمذی کتاب الطہارت کی حدیث ہے، سیدہ زینب کی ہمشیرہ جو تھی ہمنا، ان کو شدید استحاضہ ہوتا تھا۔ استحاضہ عورتوں کی ایک خاص بیماری کا نام ہے جس میں ان کو خون جاری ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے حرکت دینا ہے، یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہوئی۔ اب یہاں پر بعض مفسرین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر شیطان نے کسی پر تصرف کر دیا اور وہ شخص کسی کو قتل کر دے تو اب ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں ذمہ دار تو وہی شخص ہوگا جس کے حواس پر شیطان نے تسلط جما رکھا ہے۔ اس کا جواب بھی میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے دے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بھائی پہ اسلحہ نہ اٹھائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب شیطان اس کے ہاتھ کو ہلا دے، شیطان اس سے یہ کام کروا دے اور یوں وہ جہنم میں جا پڑے وہ شخص۔ اب دیکھیں کہ شیطان اس کے ہاتھ کو ہلا دے لیکن وہ شخص جہنم میں جا پڑے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 7076۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کس طرح مثال بیان کرتا ہے؟ پاک کلمہ عمدہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ قائم ہے، اس کی شاخیں آسمان کو اٹھتی ہیں، بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کو مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر اکھڑا پڑا ہے، اسے کچھ قرار حاصل نہیں، یا اسے کچھ قرار نہیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ تو اگر اس تشبیہ سے مراد ہم کھجور کا درخت لیں تو یاد رکھیے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کسی درخت میں، جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں اور پھل ہیں۔ یوں ہی کلمہ طیبہ کی جو جڑ ہے وہ تصدیق قلبی ہے، دل کے ساتھ تصدیق کرنا ہے، اور اس کا تنا کیا ہے جس کے اوپر پتے لگے ہیں، اس کا جو مضبوط تنا ہے، تناور ہے، کہتے ہیں یہ تناور درخت ہے، اس کا تنا وہ اقرار لسانی ہے، اور اس کے پتے فرائض دینیہ و ارکان اسلام، اور اس کا پھل ثواب آخرت ہے۔ اور درخت جو ہے کھجور کا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر انتہائی گہری ہوتی ہیں۔ یوں ہی کلمہ طیبہ اہل ایمان کے دلوں میں مضبوطی سے راسخ ہوتا ہے، دلوں کے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور درخت خرما، یہ جو ہے، یہ درخت خرما کھجور کا درخت، یہ سارا سال فائدہ دیتا ہے، سارا سال پھل دیتا ہے۔ یوں ہی کلمہ طیبہ کی بہار ہر وقت جاری رہتی ہے، جب ذکر کیا، درود پڑا، یا کوئی نیکی کی اس کا پھل مل گیا۔ اور کفر کی مثال درخت حنظل کی طرح ہے، یہ ایک کڑوا پھل ہوتا ہے، اندرائن بھی اس کو بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ گویا اکھڑی ہوتی ہے، ایک جھٹکے سے اکھڑ جائے، یعنی اسلام کے سامنے کفر ایسے کمزور ہے کہ وہ ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ حق کا زور زیادہ ہوتا ہے اور باطل کا شور زیادہ ہوتا ہے، یعنی باطل دیکھنے میں تو زیادہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو حق کے سامنے باطل قطعاً نہیں ٹک سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے اتنا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہماری اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے
کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ ابراہیم کی یہ حدیث مبارکہ امام بخاری لائے کتاب التفسیر میں صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مرد مسلم کے مشابہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا اس کے پتے سردی یا گرمی میں کبھی نہیں گرتے، اس کا پھل ہر موسم میں اترتا ہے۔ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ دنیاوی زندگی اور آخرت میں جماؤ دیتا ہے، اور اللہ ظالم کو گمراہی دیتا ہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یعنی مومن کو اس کے مضبوط قول یعنی کلمہ طیبہ کی طرف اشارہ ہے کہ ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سرخرو رکھتا ہے۔ یاد رکھیے برائی جو ہے وہ دل میں اطمینان پیدا نہیں ہونے دیتی، یہ طبیعت کو مضطرب کر کے رکھتی ہے۔ تو کفر تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس انسان کا دل کتنا اضطراب میں ہوگا۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگ، عقیدہ توحید پر گامزن لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والے لوگ، وہ بحمدہ تعالیٰ اس بات پر اطمینان رکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک باطنی تسکین عطا فرماتا ہے، ان کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو منکرین ہیں ان کو دنیا میں بھی اضطراب ہے اور قبر کی زندگی میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بارے میں اللہ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آخرت کی زندگی میں یہ ثابت قدمی ہی ہے کہ وہ فرشتوں کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بالکل صحیح دے رہا ہے، اور بے عین ہی یہی جوابات اس کی نجات کا اور اطمینان قلب کا سامان ہے۔ یہاں پر ایک گفتگو اور بھی ہے کہ کچھ لوگ عذاب قبر یا حیات قبر یا جزائے قبر ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی خود تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بحث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کو دیدار کروایا جاتا ہے جو ان کے لیے استقامت کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس پر حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم سے گفتگو فرمائی اور بڑی اچھی دلیل دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص جو تیرے سامنے کھڑے ہیں ان کے متعلق کیا کہتے تھے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا حاضہ اس میں اشارہ ہے جو محسوس و مبصر کے لیے ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہو، جس کو محسوس کیا جا رہا ہو، جس کو دیکھا جا رہا ہو۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر ایک ذہن کے اندر جو ایک تصور ہے اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تیرے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تصور ہے، تو یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کافر کے ذہن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تصور تھا ہی نہیں، تو پھر سوال کس کے متعلق کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اہل ایمان کے لیے تو کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس تصور کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، لیکن یہ سوال تو ہر فرما بردار نافرمان مسلمان ہر کافر ہر شخص سے کیا جاتا ہے۔ تو کافر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ان کا اپنے ذہن میں کبھی تصور جمایا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہی نہیں، تو پھر ایسے شخص کے متعلق یہ بات کیوں کر کہی جا سکتی ہے کہ تصور ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے ذہن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے اس کے متعلق بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور محسوس و مبصر کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اقدس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اہل ایمان کو اپنے دیدار سے فیض یاب فرماتے ہیں۔ کافر آپ کو دیکھ کر یا منافق دیکھ کر کہے گا ہا لا ادری، نہیں ہائے نہیں میں جانتا ان کو، اور مومن دیکھ کر کہے گا ہو محمد رسول اللہ،
والذین آمن بہ وصدقنا، یہ وہی ذات ہیں جن پر میں ایمان لایا اور جن کی میں نے تصدیق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل ایمان کو قبر میں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس زیارت سے ہم سب کو بھی مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما